بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں تھی، اور گزشتہ جلسے میں دلائل امامت امیر المؤمنین کو بیان کر رہے تھے کہ دلیل چہارم، چوتھی دلیل جو مصنف نے یعنی علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، وہ دلیل یہ ہے کہ امیر المؤمنین اعلم الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عالم امیر المؤمنین تھے، کہ اس مطلب کو مختلف طریقوں سے بیان کر رہے تھے کہ دلیل اول یہ تھا کہ مقتضی موجود اور معنی مفقود۔ امیر المؤمنین ذکاوت اور ذہانت کے لحاظ سے اپنے اعلیٰ درجے پر تھے، اور دوسری طرف سے تعلم کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، اور تیسری جانب سے ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ بھی رہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حق کے بعد کائنات کے اندر کامل مطلق ہیں۔ اور دوسری جانب سے آپ دیکھیں، یہ امیر المؤمنین کی طرف سے، دوسری طرف سے رسول اللہ بھی بہت زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے، اور رسول اللہ بھی امیر المؤمنین کو تعلیم دینا چاہ رہے تھے۔ خب جب اس طریقے کے شرائط ہوں کہ حاصل کرنے والا بھی شرائط کے لحاظ سے اپنے عروج پر ہو، اور سکھانے والا بھی اس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرے، تو قہراً عقل کہتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے، معلم پیغمبر جیسا، شاگرد علی جیسا، اور مدت بھی کافی رہے ہوں ساتھ میں، تو طبیعی بات ہے کہ آپ سب سے زیادہ عالم ہوں گے۔ خوب دوسری دلیل، خود علوم کو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی علوم ہیں، بالآخر ان علوم کے جتنے ماہرین ہیں وہ آخر میں پلٹتے امیر المؤمنین کی طرف ہیں۔ اور تیسرا نقطہ کہ جتنے بھی صحابہ اور تابعین تھے، جب بھی مشکل میں پھنس جاتے تو امیر المؤمنین کے پاس آتے، لیکن علی نے کبھی بھی کسی مسئلے کو حل کرانے کے لیے کسی صحابی کا رخ نہیں کیا۔ خوب، اور اس کے بعد یہاں پہنچے تھے عبارت میں کہ ارباب فقہ جو فقہا ہیں، بالآخر وہ فقہا بھی آپ کے شاگردوں کی طرف ہی منتہی ہوتے ہیں، اور آپ کے قضایا اور جو فیصلے ہیں وہ معروف ہیں، عجیب و غریب فیصلے تھے آپ کے، یعنی جو عادی بندہ نہیں سمجھ پاتا۔ دو مولا کی قضاوتوں کی جانب، فیصلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک فیصلہ کہ یہاں پر کتاب میں فقط اشارہ ہے، لیکن ان فیصلوں کو تفصیل سے علامہ حلی نے اپنی کتاب نہج المسترشدین میں ذکر کیا ہے، کہ اس کتاب کی بھی شرح فاضل مقداد نے کی ہے ارشاد الطالبین کے نام سے، کہ ارشاد الطالبین کی جو آغا مرعشی نجفی کے کتاب خانے والی چاپ ہے، اس چاپ کے اعتبار سے 362 نمبر پر ان دونوں قضایا کو ذکر کیا ہے، کہ وہاں پر قال السادس القضایا الغریبہ والاحکام العجیبہ التي حکم بها ولم يسبقه الیہا احد، کہ ان میں سے پہلا فیصلہ، ایک بندہ مولا امیر علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا، میں نے نذر کی ہے، میں نے قسم اٹھایا ہے کہ یہ جو میرا غلام ہے اور اس کے پاؤں میں یہ زنجیر ہیں، بیڑیاں ہیں، میں نے قسم اٹھایا ہے کہ اس وقت تک اس کے
پاؤں سے بیڑیاں نہیں اتاروں گا جب تک ان بیڑیوں کی مقدار میں چاندی صدقہ نہ کروں۔ اچھا، اب کیسے پتا چلے کہ ان بیڑیوں کا وزن کتنا ہے؟ کیونکہ نظر اس طریقے سے ہے کہ اس وقت تک میں پاؤں سے بیڑیاں نہیں اتاروں گا، غلام کے پاؤں سے بیڑیاں نہیں اتاروں گا جب تک کہ اس کے مقدار میں چاندی صدقہ نہ دوں۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ کیسے چلے کہ اس کے پاؤں میں جو زنجیر ہیں، جو بیڑیاں ہیں، ان کا وزن کتنا ہے؟ اتار تو نہیں سکتا کیونکہ نظر خراب ہوگی، اور ویسے پاؤں میں ہے، پتہ کیسے چلے؟ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ جائیں، جا کر ایک بڑا سا ظرف لے کر آئیں کہ جس میں پانی ہو، وہ بالکل مکمل بھرا ہوا نہ ہو لیکن بہرحال اس میں پانی ہو کافی سارا۔ جب وہ پانی کا ظرف لایا گیا، آج کل کے زمانے میں آپ جیسے گھر کے اندر بھی مختلف ظرف ہوتے ہیں، بالٹی وغیرہ ہے، اس طریقے سے فرض کریں کہ ایک بالٹی ہو جو آدھے پانی سے بھری ہوئی ہو، ایسا ظرف ایک لایا گیا۔ مولا نے فرمایا کہ اب غلام کو بلاؤ۔ غلام کو بلایا، کہا کہ غلام کے جس پاؤں میں بیڑیاں ہیں، زنجیر ہیں، اسے کہو کہ وہ پاؤں اس پانی والے ظرف میں ڈالے۔ اب جیسے ہی بیڑیوں والا پاؤں اس نے اس ظرف کے اندر ڈالا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاؤں ڈالنے کی وجہ سے پانی اوپر آ گیا نا۔ اچھا، مولا نے فرمایا کہ اب اس کی بیڑیوں کو اوپر کریں، زنجیروں کو اوپر کریں، پاؤں اس کا پانی میں ہو اور زنجیروں کو اوپر کریں۔ خوب زنجیروں کو اوپر کیا تو وہ پانی جو زیادہ اوپر آ گیا تھا اب کچھ نیچے چلا گیا۔ مولا نے فرمایا کہ جب اس نے پاؤں زنجیر کے ساتھ ڈالا تھا اسی ظرف کے اندر، تو آپ اس جگہ پر نشان لگا دیں کہ پانی یہاں تک پہنچا، درست؟ یعنی پاؤں کے اندر زنجیر ہو اور وہ پاؤں اس ظرف میں ڈالا جائے تو وہ پانی اوپر آیا نا، جس حد تک وہ پانی پہنچا اب اس حد تک نشان لگائے۔ خوب نشان لگایا گیا۔ پھر مولا نے کہا کہ اس کی زنجیروں کو اوپر کھینچے اور اس کا فقط خالی پاؤں اسی ظرف کے اندر ہو۔ خوب زنجیروں کو اوپر کھینچا گیا، اب اس کا پاؤں فقط اس ظرف کے اندر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پانی جو زیادہ اوپر چلا گیا تھا وہ نیچے آ گیا۔ اب جو پانی نیچے آیا تو مولا نے کہا کہ جائیں آپ لوہے کا برادہ لے کر آئیں، جو لوہے کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہوتے ہیں، برادہ ہوتا ہے، درست ہے؟ آپ ایسے سمجھیں کہ چھوٹے چھوٹے سے ذرات جو لوہے کے۔ اب زنجیر اوپر ہے، پاؤں اس میں پڑا ہے، پانی نیچے ہے۔ مولا نے کہا کہ اب اس کے اندر وہ اس لوہے کا برادہ، آپ پاؤڈر کہیں، آپ چھوٹے چھوٹے ذرات کہیں، وہ اس پانی میں ڈالتے گئے، ڈالتے گئے، ڈالتے گئے۔ جب اس پہلی مقدار تک پانی پہنچا تو امام نے کہا کہ رک جاؤ، رک جاؤ۔ اب رک گئے۔ امام نے فرمایا کہ اس پانی سے یہ لوہے کا برادہ نکالیں، چھوٹے چھوٹے ذرات نکالیں اور ان کو جا کر وزن کریں۔ جتنا مقدار اس لوہے کے برادے کا ہوگا اس مقدار کے مطابق تم جاؤ اور جا کر چاندی صدقہ دو۔ اس کی بیڑیوں کی مقدار یہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ عجیب و غریب فیصلہ ہے۔ ایک اور فیصلہ کہ جو معروف ہے کہ دو افراد آئے امام علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مولا آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ مولا نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا مولا میں راستے میں جا رہا تھا تو یہ دوست بھی میرے ساتھ ملا۔ خب جب یہ دونوں دوست ہم آپس میں ملے تو ایک جگہ پر رکے کھانا کھانے کے لیے، تو ایک تیسرا بندہ بھی ایسے ہی مل گیا ہمیں، اس کو بھی بلا لیا کھانے کے لیے۔ اب ایک کہتا ہے کہ میرے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاس 3 روٹیاں تھیں، اب تیسرے بندے کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اسے ہم نے کہا کہ چلو تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ۔ ہم تینوں نے کھانا کھایا، روٹی کھائی۔ جب وہ تیسرا بندہ جو ہمارے ساتھ روٹی کھانے میں بیٹھا تھا جا رہا تھا تو اس نے 8 درہم ہمیں دیے، وہ چلا گیا۔
اب ہم میں اختلاف ہو گیا کہ کون کتنے پیسے لے گا. جس کی 3 روٹیاں تھیں وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے اسے کہا کہ میری 3 روٹیاں تھیں، تمہاری 5 روٹیاں تھیں، اس نے 8 درہم دی ہیں، تو 3 درہم مجھے دو، 5 درہم تم لو. نہ اس طریقے سے نہ، بلکہ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ مولا میں نے اسے کہا کہ 3 روٹیاں تمہاری تھی، 5 روٹیاں میری تھی، تو 3 درہم تم لو، 5 درہم میں لیتا ہوں. تو 3 روٹیوں والا کہہ رہا ہے کہ نہ 3 درہم میں نہیں لوں گا، آدھے تم لو، آدھے میں لیتا ہوں، یعنی مجھے 4 درہم دو اور 4 درہم تم اٹھاؤ. ایسے قصہ ہے. اچھا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو فیصلہ آسان ہے، وہ جو تمہیں 3 درہم دے رہا ہے اور 5 درہم خود اٹھا رہا ہے، 3 درہم والے کو مولا نے کہا کہ تم لے لو 3 درہم. اس نے کہا کہ نہ مولا، ہمیں فیصلہ چاہیے بالکل حق کے مطابق، مر حق کے مطابق روایت میں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مر حق کے مطابق فیصلہ چاہتے ہو تو جو 3 روٹیوں والا ہے اس کا 1 درہم بنتا ہے، جو 5 روٹیوں والا ہے اس کے 7 درہم بنتے. دونوں تعجب کریں، پریشان ہوئے کہ یہ کیسے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی دیکھیں، آپ 3 بندے ہیں، روٹیاں 8، اب 8 روٹیوں کو 3 بندوں میں تقسیم کرو تو 8 روٹیوں کے تقریباً کتنے بنیں گے؟ خوب 8 روٹیوں کے 24 جز بنیں گے، کہ آپ تینوں میں سے ہر ایک بندے نے 8 جز کھائے. درست؟ تینوں نے کہا کہ جی بالکل درست، یعنی ان دونوں نے کہا کہ جی بالکل درست. امام نے فرمایا کہ اب جو 3 روٹیوں والا ہے، درست ہے، تمہاری 3 روٹیوں کے کتنے جز بنتے؟ 3 روٹیوں کے کتنے جز بنتے ہیں؟ خود 3 روٹیوں کے جتنے جز بنتے ہیں، اور ادھر سے اس کے 5 روٹیوں کے کتنے جز بنتے ہیں. ہم نے کہا کہ 8 روٹیوں کے مجموعی طریقے سے آپ 24 جز بنائیں. ان 24 میں سے 8 جز تینوں نے لیے. درست ہے؟ اس نے کہا کہ جی مولا بالکل ایسے ہی ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اپنی روٹیوں میں سے 8 جز کھائے، درست، 1 جز اضافی بچا کہ جو اس مہمان نے کھایا، اور اس نے بھی 8 جز کھائے 5 روٹیوں والے نے، بقایا 7 جز اس مہمان نے کھائے. کہا کہ جی مولا بالکل اس طریقے سے. تو امام نے کہا کہ پس اس کی روٹیوں سے 7 جز کھائے، اس کو 7 درہم ملے، تمہاری روٹیوں سے 1 جز کھایا، تمہیں 1 جز ملا. اس طریقے سے یہ معروف فیصلہ. تو یہ عرض کیا کہ اس کے اندر ارشاد الطالبین کے اندر ان دونوں قصوں کو نقل کیا ہے. خوب دیکھیں، وَفَتَاوَاهُ الْعَجِيبَةُ وَالْعَجِيبَةُ فِي الْفِقْهِ مَذْكُورَةٌ فِي مَوَاضِعِهَا. یہاں پہنچے تھے. مولا کے جو فتاوی عجیبہ ہے فقہ کے اندر، وہ بھی اپنے اپنے مقام پر ذکر ہوئے. کا حکم ہی فی قضیت الحالف، جس طریقے سے مولا کا حکم کرنا اور فیصلہ کرنا فی قضیت الحالف، اس قسم اٹھانے والے واقعے میں، کہ انہو لا یحل قید عبدہ، کہ اس حالف نے قسم اٹھایا تھا کہ اپنے غلام کے پاؤں سے بیڑیاں اور زنجیر نہیں اتارے گا حتی یتصدق بوزنہ فضہ، یہاں تک کہ اس قید اور اس بیڑی کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کرے. خوب اب کیسے کرے؟ کہ قصہ بیان کیا. وَحُکْمِهِ فِي قَضِيَّةِ صَاحِبِ الْأَرْغِفَةِ، یا مولا کا جو حکم وہ صاحب ارغفہ، وہ روٹیوں والا جو بندہ تھا، امام کے پاس فیصلہ لے کر آیا کہ یہ واقعاً فتاوی عجیب ہے کہ ہر جگہ پر آپ کو نہیں ملیں گے ایسے وغیرہ ذالک. اور اس کے علاوہ بھی مولا کے بہت سارے فیصلے ہیں، قضاوتیں ہیں کہ مولا کی قضاوتوں پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. خوب الرابع، چوتھی وجہ کے مولا یعنی امیر المؤمنین اعلم تھے، فرماتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حق ہی،
پیغمبر ختمی مرتبت کا جملہ امیر المؤمنین کے حق میں کہ اقضاکم علی، تم میں سب سے بہترین قاضی علی ہے۔ ومعلوم ان القضاء یحتاج فیہ الی العلوم الکثیرہ، اور معلوم ہے کہ قضاء میں بہت سارے علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ فیکون محیطا بہا، پس امیر المؤمنین کا ان تمام علوم پر احاطہ تھا، تبھی تو سب سے بہترین فیصلے کرتے تھے۔ الخامس، پانچویں دلیل کہ علی اعلم الناس ہیں۔ قولہ، پیغمبر ختمی مرتبت کا امیر المؤمنین کا یہ جملہ، یہ ہماری کتاب میں قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست نہیں ہونا چاہیے، قولہ علیہ السلام۔ لو ثنیت لی الوسادۃ فجلست علیہا لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم واللہ ما من آیت نزلت فی لیل او نہار او سہل او جبل الا وانا اعلم فی من نزلت وفی ای شیء نزلت، کہ یہ مولا امیر علیہ السلام کا جملہ کہ توحید صدوق میں روایت آئی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھایا جائے اور میں اس پر ٹیک لگا کر بیٹھوں تو میں اہل تورات کے درمیان تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا، اہل فرقان کے درمیان فرقان کے مطابق فیصلہ کروں گا، اہل انجیل کے درمیان انجیل کے مطابق فیصلہ کروں گا، اہل زبور کے درمیان زبور کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں واللہ، قسم بخدا، ما من آیت نزلت، کوئی بھی آیت نہیں ہے، یا ما من آیت نزلت فی لیل او نہار او سہل او جبل، کوئی بھی آیت نہیں ہے کہ جو رات میں نازل ہوئی ہو یا دن میں نازل ہوئی ہو یا ہموار زمین پر نازل ہوئی ہو یا پہاڑوں میں نازل ہوئی ہو، الا وانا اعلم، مگر یہ کہ میں جانتا ہوں، فی من نزلت، کس کے بارے میں نازل کی گئی، وفی ای شیء نزلت، کس چیز کے بارے میں نازل کی گئی، کہ یہ بھی مولا کا جملہ واضح دلیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ وذالک یدل علی احاطتہ بمجموع العلوم الالہیہ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین تمام علوم الہیہ پر احاطہ رکھتے تھے۔ وَإِذَا كَانَ أَعْلَمَ كَانَ مُتَعَيِّنًا لِلْإِمَامَةِ، جب امیر المؤمنین اعلم ہیں یعنی سب سے زیادہ جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ امیر المؤمنین کو امام ہونا چاہیے، کہ جو اعلم ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہی امام ہونا چاہیے۔ حالانکہ امیر المؤمنین کے مقابلے میں آپ دیکھیں ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں، ابن سعد میں اپنے طبقات میں، ابن قتیبہ نے الامامت والسیاست میں، متقی ہندی نے کنز العمال میں یہ جملات نقل کی ہیں حضرت ابو بکر کے حوالے سے کہ مجھے تم پر حکمران بنا دیا گیا، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَعَلِيٌّ فِيكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں ٹھیک کروں تو تم لوگ میری مدد کرنا، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، کہ إِنَّ لِي شَيْطَانًا يَأْتَرِينِي۔ خوب ان کے جملات یہ ہیں، اور امیر المؤمنین کے جملات اس طریقے سے ہیں، یا کبھی کبھار امیر المؤمنین اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے الا انہا ہونا، یعنی واشار الی صدری، اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے تھے لعلما جما، کاش اس علم کا کوئی حامل ہوتا۔ یا یہ جملہ تو مولا کا معروف ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی ان طرق السماء فانی اعلم بها من طرق الارض، کہ یہ جملات نہج البلاغہ میں بھی ہیں کہ امیر المؤمنین اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ پوچھو پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ کہ یہاں پر آغا جوادی آمولی ایک جملہ فرماتے ہیں
کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو جہاں کا رہنے والا ہوگا وہ وہاں کے راستے زیادہ جانے گا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجھے زمین کے راستوں کا پتہ نہیں ہے، نہ، آسمان کے راستے پوچھو. اور اس آسمان سے مراد بھی وہی آسمان معنی ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وہ آسمان معنی، وہ ملکوت، وہاں کے راستے پوچھو مجھ سے. کہ بہرحال امیر المومنین کے بارے میں اور بھی بہت زیادہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ اعلمیت امیر المومنین واقعاً ایک واضح سی بات ہے، مسلم بات ہے کہ اس میں کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا. یہی جملہ جو روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کہ علی باب رسول اللہ بھی ہے اور باب اللہ بھی ہے. خوب اس کے علاوہ یا علمنی الف باب من العلم، کہ فتح علی کل باب الف باب، کہ مجھے رسول اللہ نے 1000 علم کے باب سکھائے کہ ہر باب نے 1000 بابوں کو کھولا. تو بہرحال اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. خوب چوتھی دلیل یہ ہوئی کہ علی یعنی تمام لوگوں سے اعلم ہے. خوب پانچویں دلیل الخامس انہ ازہد الناس بعد رسول اللہ فیکون هو الامام لان الازہد افضل. رسول اللہ کے بعد امیر المؤمنین سب سے زیادہ زاہد تھے. خوب ظاہر سی بات ہے کہ سب سے زیادہ زاہد تھے تو سب سے زیادہ افضل ہوں گے. اچھا، زہد کے بارے میں ایک آدھ جملہ سن لیں. زہد کے بارے میں خود امیر المؤمنین غرر الحکم میں ہے کہ الزہد اصل الدین، زہد دین کی اصل ہے. یا نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 448 میں ہے کہ مولا فرماتے الزہد کلمۃ بین کلمتین من القرآن. زہد کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کے 2 جملات کو سمجھیں. قال اللہ تعالی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خوب یہ زہد ہے کہ اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے تو افسوس نہ کرو، اور اگر کوئی چیز نہیں ملے تو بہت زیادہ خوشحال نہ ہو. خوب جو کچھ تمہیں مل رہا ہے خدا کی جانب سے امانت ہے. خوب جب خدا کی جانب سے امانت ہے، اگر وہ اس نے لے لیا تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اگر کوئی امین آ کر یعنی کسی نے اگر آپ کے پاس امانت رکھوائی ہو اور وہ امانت رکھوانے والا اپنی امانت لے لے تو امین پریشان تھوڑی ہوتا ہے، بھائی اسی کی تھی اس نے لے لی. اور اگر کوئی بندہ آ کر امانت رکھواتا ہے تو انسان بہت زیادہ خوشحال تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس امانت آ گئی. نا، زہد کا معنی یہی ہے کہ تم پوری کائنات کو، اپنی پوری دارائی کو مل کے خدا سمجھو اور اپنے آپ کو امین قرار دو کہ خدا نے متعال نے امانت کے طور پر یہ چیزیں تمہیں دی ہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تم مالک نہیں ہو. لہذا جب یہ سوچ آ جائے گی نا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا کی جانب سے ہے، وہ خدا کا ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو خوب اس صورت میں اگر خدا واپس لے لے گا تو انسان پریشان نہیں ہوگا. اگر کوئی چیز ملے گی تو بہت زیادہ خوش نہیں ہوگا. تو یہ زہد ہے کہ زہد کی حقیقت یہی ہے. زہد کا معنی کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ انسان نادار اور فقیر ہو. زہد کا معنی یہ ہے کہ انسان دنیاوی مال و متاع اور دوسری چیزوں کے ساتھ دل کو نہ جوڑے، تعلقات قلبی اس کے ساتھ قائم نہ ہو. باقی دارائی کا ہونا زہد کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. ہو سکتا ہے انسان بہت ہی امین ہو، کروڑ پتی ہو، لیکن زاہد ہو کہ ان کروڑوں کے ساتھ انسان نے اپنے دل کو نہیں چپکایا، دل کو نہیں لگایا. اور ہو سکتا ہے ایک انسان کے پاس 4 درہم ہو، 1000 روپیہ ہو، لیکن زاہد نہ ہو، اسی 1000 روپے پر انسان مر رہا ہو. اب دیکھیے یہ زاہد نہیں ہے. وہ معروف قصہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے ملا احمد ناراکی کا. کہتے ہیں کہ ملا احمد ناراکی کے پاس کافی سارا مال تھا، مال و اسباب کافی سارے تھے.
تو ایک دن مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک خشک متقی ٹائپ بندہ آیا، درویش ٹائپ بندہ. اس نے آ کر کہا کہ آپ تو ویسے اتنے درس اخلاق دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیتی ہیں، اور یہ آپ نے اتنی دنیا اپنے پاس جمع کی ہوئی ہے. تو آغا ناراکی نے اس کو جواب نہیں دیا. آغا نے کہا کہ کربلا چلو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں چلیں. تو آغا نے کہا کہ بس چلو نکلو، چلتے ہیں کربلا. اس درویش کو کہا کہ چلو کربلا چلتے ہیں. خوب درویش بھی آمادہ ہوا اور آغا ناراکی اور درویش نکلے کربلا کے لیے. ابھی تھوڑا سا آگے چلے ہوں گے تو اس درویش نے کہا کہ رکے 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 رکے. کیا ہوا؟ اب قصہ دو طریقوں سے. ایک قصے میں آیا کہ اس درویش نے کہا کہ مسجد میں میرا کشکول رہ گیا، وہ کشکول میرے ساتھ ہوتا ہے وہ رہ گیا. یا دوسرے قصے میں آیا ہے کہ اس نے کہا کہ مسجد میں میری انگوٹھی رہ گئی، آپ رکے میں وہ انگوٹھی لے کر آؤں. تو آغا ناراکی نے فوراً اس درویش کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ یہاں سے سمجھ زہد کیا ہے. میرے اتنے مال و اسباب ہیں، اتنی چیزیں ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے تمہیں کہا کہ چلو کربلا چلتے ہیں تو میں نے کسی کی فکر نہیں کی. یہ نہیں سوچا اس مال کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. تمہارے ساتھ نکل پڑا اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کشکول کے یا اس انگوٹھی کے. لیکن جیسے تمہاری وہ انگوٹھی وہاں پہ رہ گئی تو فوراً مجھے کہہ رہے ہو کہ رکو میں وہ انگوٹھی لے کر آؤں، وہ کشکول لے کر آؤں. خوب یہ جو تمہارا دل اس کشکول اور انگوٹھی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ جو تمہارا قلب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خوب یہ ہے تعلق، یہ ہے زہد کے خلاف. دیکھیں، الخامس انہ ازہد الناس. امیر المؤمنین زاہد ترین تھے رسول اللہ کے بعد. ہاں یہ پڑھا. اما انہ ازہد، علی کے زہد کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، فناہی فی ذلک تصفح کلامہ فی الزہد والمواعظ والاوامر والزواجر والاعراض عن الدنیا. نہج البلاغہ کے اور امیر المؤمنین کے کلام کو اٹھا کر دیکھو، زہد کے بارے میں، نصیحتوں کے بارے میں، اوامر کے بارے میں، زواجر یعنی نواہی کہ جن سے روکا گیا اس کے بارے میں دیکھو، اعراض عن الدنیا کے بارے میں دیکھو. کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے نہج البلاغہ کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. جب دنیا کے بارے میں، دنیا کی بے وفائی کے بارے میں، زہد کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں امیر المؤمنین کے کلمات کو دیکھتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا زاہد بندہ ہے کہ جو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ اس کا ارتباط نہیں ہے. وزارت آثار ذالک عنہ، اور اس زہد کے آثار امیر المومنین سے برملا واضح ہوتے تھے. حتی طلقت دنیا ثلاثا، یہاں تک کہ دنیا کو 3 طلاقیں دی. بھلے دی گئے. قد طلقت کے ثلاثا لا رجعت لی فیہا. اور اسی طریقے سے فاضل مقداد ارشاد الطالبین میں کہتے ہیں کہ ولم یشبع من طعام قط، کبھی بھی علی نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. وکان اخشن الناس مأکلا و ملبسا، کہ علی کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے بہت ہی سخت قسم کے کپڑے پہنتے تھے، سخت قسم کا کھانا کھاتے تھے. وَأَعْرَضَ، کتاب کی طرف آ جائے، باب عادی اشر کی طرف. وَأَعْرَضَ عَنْ مُسْتَلَذَّاتِهَا، خوب دنیا کی لذتوں سے اعراض کیا. فی المآکل والملابس، لباس کے اعتبار سے. وَلَمْ يَعْرِفْ لَهُ أَحَدٌ وَرْتَةً فِي فِعْلٍ دُنْيَوِيٍّ، اب کسی بندے نے نہیں دیکھا کہ علی کسی دنیاوی کام کے اندر کیا ہو، مشغول ہوا ہو. حتی انہو کان یختم اوعیت خبزہ، حتی جس میں امیر المؤمنین کی روٹی پڑی رہتی تھی نا ظرف میں، اس پر مہر لگا دیتے تھے. فقیل لہ فی ذلک، بعض نے کہا کہ یا علی یہ آپ کیا کر رہا ہے؟ فقال اخاف ان یضع لی فیہ احد اولادی اداما. اللہ اکبر، یہ سوکھی روٹی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے کوئی اس کے اندر کوئی خورشت نہ ڈال دے، یا ایک جگہ پر ہے کہ کوئی ہلکا سا روغن نہ ڈال دے نا. کہ معروف قصہ ہے یہ بھی، وہی عبداللہ بن ابی رافع کا ہے
کہ جس کی طرف اشارہ کریں کہ ارشاد الطالبین میں دخلت علیہ یوما فقدم یا فقدم جرابا مختوما فوجدنا فیہ خبز شعیر یابسا، کہ ایک بہرحال پوٹلی ٹائپ کپڑا ٹائپ دیا گیا جس کے اندر ایک روٹی تھی، اور وہ روٹی بھی کس کی؟ جو کی روٹی. فاکل منہا فقلت یا امیر المومنین کیف تختمہ، مولا اس پر بھی آپ مہر لگا دیتے ہیں. تو مولا نے کہا خفت ہذین الولدین، یہ جو میرے دو بیٹے ہیں حسن و حسین، ان سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کے اندر کوئی زیت اور کوئی روغن وغیرہ نہ ڈال دیں. خب یہ زہد ہے، کہنا آسان ہے. امیر المؤمنین اپنے دور حکومت کے اندر پہننے کے لیے فقط ایک لباس تھا، کہ وہ مشہور قصہ کہ وہ ایک بندہ جو نقل کرتا ہے نا کہ نماز جمعہ پر ہم گئے تو ابھی نماز جمعہ میں کچھ وقت تھا، اور دیکھا کہ امیر المؤمنین آئے ہیں، اور جیسے ہم لوگ اپنی قمیص اگر گیلی ہو جائے نا تو اس کو ہوا دیتے ہیں کہ سوکھ جائے، تو علی اس طریقے سے کر رہے تھے. ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے کہ گرمی تو اتنی نہیں ہے، امیر المومنین ایسے کیوں ہوا دے رہے ہیں؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ دوسرے بندے نے ان کو کہا کہ نہ، علی اپنے آپ کو ہوا نہیں دے رہے، کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ علی کا لباس گیلا ہے. اصل میں کیا ہے کہ علی کو فقط ایک لباس ہے، وہ ابھی دھویا ہے اور ابھی پہنا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جمعہ شروع ہونے والا ہے، اس طریقے سے لباس کو سکھا رہے ہیں. اب یہ علی کا زہد ہے. وَيَكْفِيكَ بِزُهْدِهِ أَنَّهُ آثَرَ بِقُوتِهِ وَقُوتِ عَيَالِهِ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَالْأَسِيرَ. فرماتے ہیں کہ علی کے زہد کے لیے میں اپنے الفاظ میں کہوں سورہ دہر کافی ہے، کہ دیگے اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، مسکین و یتیم و اسیر کو فوقیت دی، ان کو کھانا دے دیا. حتیٰ نزل فی ذالک قرآن ان کے دل علی افضلیت ہی و عصمت ہی. یہ سورہ دار دیگے اہل بیت کے شان کا بہترین قصیدہ ہے. خوب فرماتے قال علامہ الادلۃ فی ذالک لا تحصى کثرة. خوب امیر المؤمنین کی امامت کے بارے میں بہت زیادہ دلائل ہے. اقول و اشارے کہتے الدلائل علی امامت علی اکثر من ان تحصى. علی کی امامت پر بہت زیادہ دلائل ہیں. حتیٰ ان المصنف وضع کتابا فی الامامہ وسماہ کتاب الالفین، کہ کتاب کا نام ہے کتاب الالفین الفارق بین الصدق والمین، کہ 2000 ادلہ امیر المؤمنین کی امامت پر. وذکر فیہ الف دلیل علی امامتہ، خب 2000 ادلہ علی کی امامت پر. وصنف فی هذا الفن جماعۃ من العلماء مصنفات کثیرہ کہ لا یمکن حصرها. ہمارے علماء نے اس موضوع پر بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں کہ دیگے قابل شمارش نہیں ہے. کہ آج کل کے زمانے میں اگر بحث امامت پر آپ مباحث کو دیکھنا چاہیں تو میں برادران کو المراجعات کا بھی مشورہ دوں گا، آغا شرف الدین کی جو ہے، اور اسی طریقے سے اور کتاب جو بحث امامت میں خوبصورت تصنیف ہے، اگر آپ کے ہاتھوں میں لگے تو آغا ربانی گل پیغانی کی 2 کتابیں امامت پر، ایک کلیات مسائل امامت اور دوسری ادلہ و براہین امامت، کہ یہ 2 کتابیں بھی بہت ہی خوبصورت ہیں، آغا ربانی گل پیغانی کی کتابیں. اور اسی طریقے سے اگر امامت کے بعض پر واقعاً آپ تفصیلاً پڑھنا چاہتے ہیں اور الغدیر پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے، اور آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ ابقات کو پڑھیں، تو بہرحال منہاج الکرامہ باس امامت میں علامہ حلی کی کتاب ہے، کہ اس کتاب کو نقد کیا تھا ابن تیمیہ نے، خوب منہاج السنہ کے نام سے. اس منہاج السنہ کے بہت سارے جوابات ہیں. ایک جواب جو معاصر زمانے میں آغا میلانی نے دیا ہے شرح مفتاح الکرامہ کے نام سے، کہ وہ شرح مفتاح الکرامہ کی در حقیقت اسی منہاج السنہ کا جواب ہے،
کہ ایک مقدمے کے طور پر جلد ہے، بقایا اور 5 جلدیں ہیں، یعنی مجموعاً 6 جلدوں کا دورہ ہے۔ بحث امامت میں تقریباً بہترین مطالب اور جتنے یہ لوگ اشکالات کرتے ہیں ان تمام اشکالات کے جواب اسی شرح منہاج الکرامہ جو آغا میلانی کی ہے، تازہ چھپی ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے۔ یہ کتاب بہترین ہے۔ بحث امامت میں جتنے اشکالات اور اعتراضات وغیرہ ہیں ان تمام اشکالات اور اعتراضات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے اسی شرح منہاج الکرامہ کے اندر۔ اور اسی طریقے سے آغا میلانی کی ایک اور کتاب ہے الامامہ کے نام سے، کہ جس میں مواقف، شرح المقاصد اور اسی طریقے سے شرح عقائد نصفیہ، ان 3 کتابوں کے اندر جو مبحث امامت میں مطالب ذکر ہوئے ہیں اور شیعوں پر اعتراضات وغیرہ کیے گئے ہیں، ان تینوں کتابوں کے اندر کہ ان کی رسمی کلامی کتابیں، ان کو نقد کیا ہے آغا میلانی نے الامامہ کے نام سے۔ اب یہ کتاب بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ خوب وقت ہمارا تمام ہوا کہ شارح کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر چند دلائل کو تیمناً اور تبرکاً ذکر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔